سوال ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے کی، جب امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر ہیں اور اسمبلی میں یہ بل پاس کر دیا گیا کہ وہ کافر ہیں اور ان کو ایک الگ اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، اور جب سے وہ الگ اقلیت بنے ہیں نہ تو ہم نے ان کی عبادت گاہوں کو جلایا، نہ ہی ان کو ان کی قبروں سے نکالا۔ ٹھیک ہے، جس طرح دوسرے عیسائی، یہودی، سکھ رہ رہے ہیں، یہ بھی رہے ہمارے ملک میں، کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ آدمی ان کو کھونچ کر کیوں اپنے قریب کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا شرانہ ان کا اس کے ساتھ ہے؟ کس وجہ سے ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں؟ حلم، حوصلہ اور صبر یار ہمیں اپنی ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کر دے تو ہمیں حوصلہ ہے ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں بنتی یہاں پر حوصلے کی۔ پھر تو ایک ہی حل بنتا ہے، جہاد، اور جہاد کیا جائے۔ اور یار آپ نے حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان بدر کی باری آئی نا، جب میں جنگ کے لیے نکلا تو میرے سامنے میرا سگا ماموں آ گیا، تو میں نے اس کی گردن اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دی۔ ابھی بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، ابو عبیدہ بن جراح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی آزمائش میں گھیر لیا، اس کٹھن مرحلے میں مجھے ایک درکار کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی نا میدان جنگ میں نکلنے کی، اور جب میں نکلا تو کفار نے میرے سامنے جسے لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرا سگا باپ تھا، سگا باپ تھا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف اپنے باپ کو دیکھتا تھا اور ایک طرف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھتا تھا۔ شاعر اس تصور کو کیسے بیان کرتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ عشق اور اگ دونوں ایک برابر، پر عشق دا سیگ ودیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میہ تے پانی پر کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا، بھلے شاہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق لا لیندا ڈیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس مرحلے میں تھا نا، میں جب میدان بدر کے لیے نکلا تو میرے سامنے میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف دین کو دیکھتا تھا، ایک طرف اپنے باپ کو دیکھتا تھا، سوچ رہا تھا کہ اسلام کو بچاؤں یا اپنے باپ کی زندگی کو بچا لوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا اور میں نے اپنے باپ کی گردن کو اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ ارے یار وہ تھے جن میں حوصلہ اور صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہیں تھا۔ اور میرا یہ شکوہ ہے آپ لوگوں سے، یقین مانو کہ مجھے آپ کی بھی فکر ہے، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے نا وہ بروز قیامت اپنا انجام دیکھ لیجیے گا۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہے، اور مجھے شکوہ اس قوم سے جو مولوی کو تو کہہ دیتی ہے کہ تو سیاست نہ کر، لیکن کسی سیاستدان کو یہ نہیں کہتی کہ تو اس عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اور یقین کرو میں دیانتداری سے مشورہ دیتا ہوں حکومت کو بھی، اور وزیر قانون کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کوئی زندگی جو ہے نا بڑی تھوڑی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ زندگی بڑی جلد ختم ہو جائے گی۔ نہ تو کوئی فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ ہی نمرود رہا، نہ حجاج بن یوسف رہا، اور نہ ہی یزید رہا۔ اور یار مجھے یہ تو بتاؤ اس پاکستان ملک میں کتنے صدر گزرے، کتنے وزیر اعظم گزرے؟ کسی کی قبر کا مجھے بتا دو، کون ان کی قبروں پر جاتا ہے؟ کون ان کا خیال کرتا ہے؟ کس کو ان کے بارے میں خیال آ رہا ہے؟ لیکن دیکھیے آپ ممتاز قادری کو دیکھ لیجئے کہ اگر وہ نبوت پر پہرا دے رہا تھا، ختم نبوت پر اگر وہ پہرا دے رہا تو آج اس کا نام موجود ہے، لیکن آپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ اور مجھے فکر ہے، یقین کرو آپ لوگوں کی، جب بروز قیامت عقیدہ ختم نبوت اپنا یہ موضوع اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا اور آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ جب ناموس رسالت کی باری آئی تو یہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ یار آپ اس دین کی خاطر کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے تو اس دین کی خاطر طائف کے پتھروں کو برداشت کیا، میرے نبی پاک نے اس دین کی خاطر اپنے چچا حمزہ کے کلیجے کو چاک کروا دیا، میرے نبی پاک نے اس دین کی خاطر خود 27 جنگوں میں شرکت فرمائی، میرے نبی پاک نے اس دین کی خاطر اپنے نواسے کے سر کو کٹوا دیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے محبوب پاک کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔